إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا وربك فكبر. قابل احترام علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے. جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بس میری عبادت کریں. انسان کی تخلیق کا مقصد ہے جس کے پورا کرنے سے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جس میں کوتاہی سے وہ ناکام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بندے کی ساری عبادات، چاہے وہ قلبی عبادات ہوں، زبان سے کی جانے والی عبادات ہوں، جسمانی اعتبار سے کی جانے والی عبادات ہوں، مالی اعتبار سے کی جانے والی عبادات ہوں، یا اسی طرح سے ترک کرنے کے اعتبار سے جو عبادات ہوں، یہ ساری کی ساری عبادات ان کا حقدار اکیلا اللہ ہے. انسان محبت کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دے. وہ اللہ ہی سے امید باندھے، اللہ ہی پر توکل کرے، اللہ ہی سے ڈرنے والا ہو. وہ اللہ سے اجر کی امید میں نیک اعمال کرے. وہ زندگی کے سارے مسائل میں حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے. قلبی اعتبار سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کی زبان پر اللہ کی بڑائی ہو، اس کی زبان اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے. اللہ کی نعمتیں لے کر وہ مخلوق کی تعریف کرنے والا نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنے والا، اس کی حمد و ثنا کرنے والا ہو. زبان سے وہ سارے کام کرے جو اللہ چاہتا ہے. اسی طرح سے بدنی اعتبار سے بھی وہ اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بندہ ہو. قیام، رکوع، سجدہ اور اسی طرح سے سعی اور اسی طرح سے اللہ کے دین کی خاطر دوڑ ہو، یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں. وہ اپنے جسم کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرے، معصیت میں نہیں. وہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکائے، کسی اور کے سامنے بندگی کا اظہار نہ کرے. وہ ہر اعتبار سے ظاہر و باطن میں اللہ کا بندہ بنا رہے، حتیٰ کہ اپنی ساری ملکیت کو بھی وہ اللہ رب العالمین کی مرضیات کے مطابق خرچ کرنے والا بنے. مال و دولت میں جو بھی تصرف کرے، جس طرح سے بھی خرچ کرے، اس میں اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھنے والا ہو. اپنے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، اور مال کو خواہشات کی بجائے طاعات میں اور حاجات میں استعمال کرتا ہو. اللہ کی خاطر چھوڑنے والا بنے. وہ شراب نہ پیے اس لیے نہیں کہ کڈنی خراب ہوگی، لیور خراب ہوگا. وہ شراب اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے. وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، وہ اپنے کانوں کو غیبت سننے سے بچائے رکھے. وہ ایسے راستے پر نہ چلے جس پر چلنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. وہ ایسے کام نہ کرے جس سے لوگوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرے. قول و عمل کے ذریعے سے
ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، بچنے میں بھی وہ اللہ کا لحاظ رکھے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ عبادت ہے، بلکہ عبادات کی اصل ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہے کہ تقویٰ ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ تو چاہے قلب کا معاملہ ہو، زبان کا معاملہ ہو، جسم کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، یا اجتناب کا معاملہ ہو، بچنا، ان ساری چیزوں میں وہ اللہ رب العالمین ہی کو اپنا معبود مانے، یہ مقصود ہے۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس دل میں نہ ہونے کی وجہ سے، یا اللہ کے مقابلے میں اوروں کی عظمت دل میں ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی بندگی کا اہتمام کرتا ہے۔ کبھی وہ اللہ کو بڑا مانتا بھی ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے فرضی واسطے مان کر ان کو بھی معبود کا مقام دے دیتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اسی پر انسان کی کامیابی کا مدار ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے، امن و امان کا وعدہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہے۔ دو کام کریں، دو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لائے، دو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اگر یہ دو کام انسان کرتا ہے، ایمان لائیں اور ایمان کی حفاظت کرتا رہے، اس میں شرک کو ملنا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دو وعدے کیے۔ ایک یہ کہ ان کے لیے امن کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کے عذاب سے اور اسی طرح سے دشمن کے تسلط سے محفوظ کیے جائیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کی مدد کرے گا، اور شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں ان کی مدد ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو امن دے گا، قیامت کے دن بھی اور جہنم سے بھی۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ جنت میں پہنچ کے امن و امان میں ہوں گے، خوف سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نجات والی زندگی ان کو عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ دنیا میں وہ سیدھے راستے پر باقی رہیں گے، اور قیامت کے دن پل صراط پر سے امن و امان کے ساتھ گزر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، انہیں جنت کی راہ دکھائی جائے گی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی عطا کی، اس جنت تک پہنچنے کی توفیق دی، اس جنت تک لے آیا۔
ہمارے بس میں تو یہ نہیں تھا کہ ہم خود سے جنت میں آ جاتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں صراط مستقیم پر جمائے گا اور آخرت میں انہیں ہدایت دے گا جنت کی، جو کہ انجام ہے اور کمال ہدایت ہے، منزل پر پہنچ جانا. کن کے لیے ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. امن کا وعدہ، ہدایت یافتہ ہونے کا وعدہ. اور انسان چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ کہ اس کو امن و امان والی زندگی ملے، پیس جس کو آپ کہتے ہیں، سکون و چین و اطمینان. یہ اللہ سے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ ظاہری دنیوی اعتبار سے ہو یا قلبی سطح پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جو دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اس دل میں سختی آ جاتی ہے اور وحشت آ جاتی ہے، سکون نہیں ملتا اس دل کو. لیکن جو دل اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے، اس کے جذبات اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ایمانی اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، محبت اور خوف کے اعتبار سے، اجر کی امید کے اعتبار سے، ایسا انسان دنیا کے مسائل کے باوجود بھی دنیا میں حق پر جمتا ہے. اور ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے قلبی سطح پر سکون کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. اللہ اپنی طرف سے اس کے دل پر سکینت نازل کرتا ہے، وہ بڑے بڑے مسائل میں بھی ٹک پاتا ہے. سب سے بڑا پانا اللہ کو پانا ہے. جو اللہ کو پائے ہوئے ہو، دنیا کی چیزیں اگر کھو بھی دے تو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن جو انسان اللہ کو کھو دے، سب کچھ پا کے بھی وہ محروم ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے بھی تیار. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے اپنے آپ کو قلبی سطح پر منقطع کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جا. تبتل، سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جا. یہ نہیں کہ تعلقات سب سے توڑ دے، لیکن اللہ کا جو مقام تیری زندگی میں ہے کسی اور کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے غافل ہو جائے چلے گا، رب سے غافل ہو نہیں چلے گا. رب سے غفلت، رب کو بھولنا انسان کے لیے دنیا میں معصیت اور آخرت میں مصیبت کا ذریعہ ہے. بلکہ دنیا میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نسوا اللہ، اللہ کو بھول بیٹھے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہی باب میں، اپنے ہی معاملے میں بھول کا شکار بنا دیا، غفلت میں ڈال دیا اپنے انجام سے. اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی وہ غفلت میں مبتلا ہو گئے. کیا کر رہے ہیں دھیان نہیں دیا. اپنا محاسبہ کرنے سے وہ لوگ محروم ہو گئے، غافل ہو گئے. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. معلوم ہوا کہ انسان فاسق تب بنتا ہے جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے. رب سے غفلت معصیت کا دروازہ کھولتی ہے. لہذا دنیا میں گناہ جو آج ہیں، ان گناہوں کا بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ سے بے خوفی، اللہ سے بے خوفی، اللہ کو بھول جانا، اللہ کے بارے میں لاپرواہ ہو جانا، اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہونا، اللہ کے مقابلے میں، خالق کے مقابلے میں مخلوق کو ترجیح دینا. اللہ کا مقام اگر انسان نہ جانے
اور زندگی میں دوسری چیزوں کا مقام آ جائے تو ایسا انسان ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی شکایت کی ہے، بندوں کو ڈانٹا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں جانا کہ اللہ کیسا ہے، کیسی عظمت والا ہے، کیسا زبردست ہے، غلبے والا ہے، چاہے رحمت کے اعتبار سے ہو یا عذاب کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہو یا اعانت کے اعتبار سے۔ انہوں نے اللہ کو نہیں جانا جیسا جاننا چاہیے تھا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ کی قدر نہیں کی تو شرک میں جا پڑے۔ انسان جب اللہ کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتا ہے اور مخلوق ہی کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے تو مخلوق کے آگے جھکے گا۔ جب خالق کی بڑائی دل میں ہوگی تو پھر خالق کا مقام کسی کو نہیں دے گا اور خالق کے آگے جھکے گا، مخلوق کے آگے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، شروعات ہی میں اللہ کے بارے میں بتایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وہ رب ہے، مالک ہے، اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ساری مخلوقات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ وہ اتنا قادر ہے کہ کمتر کو اعلیٰ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک قطرے سے انسان پیدا ہوا، لیکن ایک قطرے کو اس نے ایسا بڑھایا کہ انسان جیسی سوچنے سمجھنے والی اور جسمانی اعتبار سے، نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ عقل کے اعتبار سے اتنی ساری صلاحیتیں رکھنے والی مخلوق بنا دی ایک قطرے سے۔ منی کے قطرے سے اس نے ایسی عظیم مخلوق بنا دی جس کا ڈھانچہ اتنا مناسب۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے ایک دم بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایسی مخلوق بنا دی ایک پانی کے قطرے سے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ بہت ہی سخی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور بہت اونچا ہے، وہ بہت شرف والا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی کہ ایک نبی آیا چلا گیا، قلم کے ذریعے سے علم کو محفوظ کیا گیا اور اگلی نسلوں کے لیے وہ علم میسر ہوا۔ انسان کو علم کی حفاظت اور اشاعت کی صلاحیت اس نے بتائی، سکھائی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اگر اللہ ہم کو نہیں بتاتا اللہ کیسا ہے، ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ ہمارا رب کیسا ہے، جس کی ہم عبادت کریں وہ کیسا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا اللہ ایسا ہے، ورنہ انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اللہ کو جاننے کا۔ یہ انبیاء ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں کہ ان کا رب کیسا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر اس چیز کا جو وہ خود چاہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرما کر بندوں کو بتائے اللہ کیسا ہے، اور یہ اللہ نے ہم کو بتایا۔ قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ آپ پلٹیں، آپ کو جہاں عقائد ملیں گے، احکام ملیں گے، اخلاق ملیں گے، وہاں اللہ کے بارے میں ملے گا اللہ کیسا ہے۔ ایک انسان کے لیے سارے علوم کے مقابلے میں یہ علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔
سورج کیسا ہے، چاند کیسا ہے، آسمان کیسا ہے، زمین کیسی ہے، پیڑ پودے کیسے ہیں، کھیتی کیسی ہے، پھول پھل کیسے ہیں، انسان کا جسم کیسا ہے، دل کیسے حرکت کرتا ہے، پھیپھڑے، گردے اور لیور اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جسم میں ہیں، ہڈیاں اور گوشت اور خون، ہر چیز کی تحقیق انسان کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں انسان جان رہا ہے، بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بھی، چاہے کائنات میں سورج چاند ستارے ہوں یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی مائکروسکوپ کے ذریعے سے آدمی تحقیق میں لگا ہوا ہے، جاننے میں جٹا ہوا ہے، بچے بڑے جوان بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ ایجوکیشن کا دورہ ہے، جاہل نہیں رہنا چاہیے، پڑھے لکھے رہنا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے کہ علم عام ہو، ایجوکیشن عام ہو، لیکن انسان کا دنیاوی ایجوکیشن مخلوق کی پہچان انسان کو کراتا ہے، وہ مخلوق کے بارے میں بتاتا ہے، چیزیں کیسی ہیں، سائنس کا علم کہاں لے جاتا ہے، دنیا کے بارے میں۔ دین کا علم ہے جو انسان کو اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کی مرضیات کے بارے میں بتاتا ہے۔ نبیوں والا علم، اللہ کے بارے میں جاننا، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ رب کی بڑائی جب دل میں آئے گی تو مخلوق کی بڑائی گھٹے گی۔ اگر رب کی بڑائی دل میں نہیں ہوگی تو مخلوق کی بڑائی دل میں آئے گی، پھر کبھی پیسے کی بڑائی دل میں آئے گی، کبھی سورج چاند ستارے قوانین کائنات میں جو ہیں اس کائنات کی بڑائی دل میں آئے گی، کبھی کریئر کی بڑائی دل میں آئے گی، کبھی کسی اور مخلوق کی بڑائی دل میں آئے گی، کبھی بتوں کی بڑائی دل میں آئے گی، اور انسان ان کے آگے جھکنے والا بنے گا۔ ان کے آگے کیوں، کس کے آگے جھکتا ہے آدمی؟ جس کو بڑا مانتا ہے۔ جب بڑائی دل میں صرف اللہ کی ہو اور باقی سب اللہ کے بعد، اللہ اکبر جو ہم کو ہر نماز میں اذان میں ہم کو یاد دلایا جاتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار میں اللہ اکبر، بندے کے دل میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے اور اللہ کا مقام وہ کسی اور کو نہ دے۔ جب یہ زندگی ہوگی تب انسان کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا اس علم کی طرف جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ دیکھیے انسان تحقیق کے ذریعے سے بہت کچھ معلوم کر لیتا ہے، پتھر کو پتھر پہ گھسنے سے چنگاری نکلتی ہے، آگ جلتی ہے، اینٹ پر اینٹ رکھنے سے دیوار بنتی ہے، زمین میں بونے سے فصل نکلتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزیں اپنے تجربے سے بھی سیکھ لیتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں انسان کیسے جانے ہے؟ اللہ کے بارے میں انسان اپنے تجربے سے نہیں جان سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے پاس ایک ہی مصدر ہے، اللہ کی وحی، اللہ کے رسول جو علم لے کر آتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کو جانتا ہے، اور یہی انسان کے خلاف حجت بنتی ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ رسول والا علم ہے جو انسان پر حجت قائم کرتا ہے، سائنس والا نہیں۔ سائنس، میتھمیٹکس یا زبانوں کا علم یہ اپنی جگہ ایک مفید علم ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کیسا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے، یہ سارے علوم میں سب سے افضل و اشرف اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کیسا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل، کیا صحیح، کیا غلط، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا مفید، کیا مضر۔
یہ انسان اللہ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا ہے۔ یہ علم سب سے بڑا علم ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر اپنی اولاد کو دنیائی علم حاصل کرنے میں لگا رہا ہے وہ دینی علم بھی سکھائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کے علم میں دوڑ رہا ہو اور دینی علم میں گھسٹ رہا ہو۔ یہی حال ہے، پڑھ رہا بچہ پڑھ رہا دنیا کو پڑھ رہا، بہت پڑھ رہا، ڈاکٹر بنے گا، یہ لوگوں کے دل صحیح کرے گا، ہارٹ سرجن ہے، اس کا دل صحیح نہیں ہے، لوگوں کے دل ریپیئر کر رہا ہے، ایکسپرٹ ہے ایک دم، وہ آ گیا تو مریض خوش ہو جاتا، ہاں مین ڈاکٹر آ گیا، بہت زبردست ڈاکٹر، یہ سرجن ہے، لیکن خود اس کا دل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے دل میں توحید نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نہیں ہے، اس کے دل میں اعمال کی وہ عظمت نہیں ہے جو مال کی عظمت ہے۔ بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ وہ سارے لوگوں کی جان بچا رہا ہے لیکن خود اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پایا۔ کیا بنایا اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا بنایا؟ اپنی اولاد کو آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے بزنس مین بنایا، اس کو تجارت کرتا ہے، بہت سمارٹ ہے، کیسے بھی چیزیں بکواتا اور پروفٹ حاصل کرتا ہے، چھوٹی چیزیں انویسٹ کرتا ہے، بڑا پروفٹ حاصل کرتا ہے۔ آپ نے اس کو لگایا دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وہ یہاں نیکیاں کرے، ایسے اعمال کرے کہ آخرت میں کئی گنا زیادہ اجر ثواب لوٹے۔ آپ نے آخرت کا تاجر اس کو نہیں بنایا، کیا بنایا آپ نے اس کو؟ قبر میں مر کے سڑگل جائے گا، کیا بنایا آپ نے اس کو؟ یاد رکھیں اس کو کہ ہم دنیاوی تعلیم اولاد کو دیں، نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا وہ اچھے کریئر بنائیں اپنے، اللہ کو بھول کے نہیں، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ سے دور ہو کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے اللہ کی صحیح پہچان بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے احکام ہو، چاہے وہ تجارت کے احکام ہوں، چاہے وہ بیوی شوہر کے تعلق سے احکام ہوں، چاہے وہ جنگی معاملات ہوں، حکومت کے معاملات ہوں، زکوٰۃ اور حلال و حرام، کئی احکام قرآن میں، لیکن آپ کو ملے گا کہ ان احکام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی بتایا ہے۔ چاہے مکی دور ہو، مدنی دور ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دل جڑا ہوگا زندگی صحیح چلے گی، اللہ سے دل منقطع ہوگا زندگی میں بگاڑ آئے گا۔ سارے بگاڑ کی جڑ کیا ہے؟ انسان کا اللہ سے، اپنے مالک سے غافل ہونا، حساب کا خوف نہیں رکھنا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے، مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم کو پلٹا کے لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ اس کا خوف اگر نہیں انسان کو، مالک کے سامنے حاضری ہونے والی ہے، مالک کے سامنے پیشی ہے، تو اس مالک ہی کو نہیں جانتا ہے آدمی، تو کیا پیشی کا خوف ہوگا اور کیا زندگی میں بھلائی آئے گی؟ پھر ملاوٹ بھی کرے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، اور مکر و فریب کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا خوف نہیں۔ مالک کا خوف کیوں نہیں؟ کیونکہ مالک کی عظمت دل میں نہیں، مالک کی عظمت دل میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کیسا ہے معلوم ہی نہیں، وہ تو دنیا کی چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ اسی لیے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احفظ اللہ یحفظک، پوری ایک حدیث ہے جس کی تشریح کئی صفحات میں کی علماء نے۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اور اللہ کی عظمت بیان کی آگے ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو جاننا، اللہ ہمارا کیسا ہے، یہ ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ مخلوقات کی معلومات اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن یہ معلومات آپ کو اچھا نہیں بناتی ہے۔
اچھا بننے کے لیے اپنے رب کو پہچاننا ضروری ہے، رب کو معبود کا مقام دینا، اللہ کے آگے جھکنے والا بننا، اس کی عظمت کا احساس لے کر جینا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج چونکہ ہمارا عنوان یہ ہے اللہ کے بارے میں، اور اللہ کے بارے میں کتنا بیان کریں، اس کے لیے زندگی بھر بھی بولتے رہیں تو کم ہے، لیکن ہم کچھ باتیں اللہ کے بارے میں دیکھیں گے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا رب کیسا ہے، تاکہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں۔ آپ سوچئے، آج اگر ہمارے بچے ہم سے پوچھ لیں، والد صاحب ذرا بتاؤ، یا اماں سے پوچھیں، اماں بتاؤ اللہ کیسا ہے، ہم کتنی باتیں بتا سکتے اللہ کے بارے میں؟ سوچئے، اگر ہمارا حال یہ ہو کہ ہم 2 3 4 چیزوں سے زیادہ نہیں بتا سکتے، تو یہ کتنا بڑا افلاس ہے کہ وہ اللہ جو ساری خوبیوں والا ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، اتنی قدرت والا ہے، اور اتنے اوصاف اس کے ہیں کہ سارے سمندر اگر اس کی بات کو بیان کرنے کے لیے سیاہی بن جائیں، اور سارے زمین کے پیڑ اگر اس کے لیے قلم بن جائیں لکھنے کے لیے اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اس کے کلمات کو، تو یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ سوچئے، ایسا اللہ ہمارا ہے، تو اس اللہ کے بارے میں بیان کرنے کے لیے جب اتنا ہے، اور قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کی صفات کے تعارف سے، اور ہم کو 2 4 چیزیں معلوم، اور بس اس کے بعد ہماری گاڑی رک جاتی ہے، بس اتنا ہی معلوم ہم کو، تو اس سے بڑا افلاس کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی غربت کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہو کر اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا؟ تو یہ بہت بڑی کمزوری اور کمی ہے۔ اس کی بھرپائی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے بارے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز، اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے۔ یہ ساری کائنات خود سے نہیں بنی۔ پڑھا لکھا طبقہ بولتا ہوگا، سائنس کے میدان میں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ لوگ الحاد کی طرف چلے جاتے، سب اپنے آپ بن گیا۔ سب اپنے آپ نہیں بنا، ان تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے۔ چیزیں اپنے آپ وجود میں نہیں آتی ہیں، ان کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، سورہ لقمان میں آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین اور درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ تو ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ سب اپنے آپ بن گیا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ مخلوقات کو بھی اس نے پیدا کیا، اور مخلوقات کو صلاحیتیں بھی اس نے دی۔ پرندوں کو اڑنے والا اس نے بنایا، مچھلیوں کو تیرنے والا، جانداروں کو چلنے پھرنے والا اور رینگنے والا اس نے بنایا۔ وہ سارے اوصاف ان کو اللہ نے دیے۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ نہیں بن سکتی ہیں، آنکھ سے لے کر ہاتھ اور پاؤں اور انگلیوں کے جوڑ، اور یہ ساری چیزیں، اور دل کی حرکت، اور اسی طرح سے خون کا دوران، اور جسم کے اندر سارا نظام، یہ سارا نظام اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتوں کی عاجزی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ان مشرکین نے ایسوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا ہے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ تخلیق کے پر قادر نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ خود اپنے لیے کسی نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ ان کے ہاتھ میں کسی کی موت ہے یا کسی کی حیات ہے، اور نہ ان کے اختیار میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ وہی سائنسداں جو بولتے ہیں کہ اپنے آپ مخلوق پیدا ہوتی ہے،
ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ گوشت لے لو اور اس کو زندہ کر دو، کر سکتے؟ مری ہوئی مکھی کو واپس سے دوبارہ زندہ کر سکتے وہ لوگ؟ نہیں. سارا ڈھانچہ تو بنا ہوا نا صاحب، خالی آپ بولتے نا اس کے اندر الیکٹرک کرنٹ آتا ہے کچھ تو چلنے لگ جاتی ہے، وہ آپ ڈال دو اس کے اندر. کرنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، اے سی ڈی سی کیا چاہیے آپ کو؟ بنائیے، اے آئی ڈال دیجئے اس کے اندر، بنتا واپس نہیں. مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے وہ لوگ. تو موت کا اختیار، زندگی کا اختیار، دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے، یہ قدرت اللہ کی ہے. اور اللہ کے سوا جتنے ہیں یہ سب مخلوق ہیں، چاہے سورج چاند ستارے ہوں یا قبروں میں دفن صالحین ہوں، یہ سب کے سب خالق نہیں ہیں، یہ خود مخلوق ہیں. قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ مخلوق معبود کا مقام نہیں پا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج تھا. تو جو بنا ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے، وہ رب نہیں بن سکتا ہے، وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. تو ہم ایسے کو اپنا معبود مانتے ہیں جو ساری چیزوں کا خالق ہے. یہ ہوئی نمبر 1. نمبر 2، وہ کب سے ہے؟ جب وہ ساری چیزوں کا خالق ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کچھ نہیں تھا وہ تھا اور سب ختم ہو جائے گا، وہ باقی رہے گا. تو ہم اس کو رب مانتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں جو سب سے پہلا ہے، اور پہلا اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں اور وہ ہمیشہ سے ہے. ایسا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں تھا پھر وہ پہلے آیا پھر باقی سب آئے، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ اللہ کے وجود سے پہلے عدم نہیں اور اس کے وجود کے بعد فنا نہیں. اللہ ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا، ہمیشہ سے ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا کہ کسی نے اس کو بنایا ہو، اس سے پہلے کچھ نہیں، تو ہمیشہ سے ہے. بتوں کو آپ دیکھیے، اس سے پہلے کوئی ہے جس نے اس کو بنایا؟ صالحین کو آپ دیکھیے جن کو قبروں میں لوگ پوج رہے ہیں، وہ نہیں تھے، ان کے ماں باپ تھے، ان سے وہ پیدا ہوئے، ذریعہ بنے ماں باپ ان کی پیدائش کا، ان سے پہلے بھی تھے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، پھر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3192. اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا. اور ایک اور حدیث میں، بخاری ہی کی حدیث میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ ہمیشہ سے تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا. اللہ کے سوا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے. کب سے تھا بتایا؟ فلاں تاریخ سے تھا، اللہ نہیں، اللہ ہمیشہ سے تھا. اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سے ہے. پھر اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ہم نہیں سمجھ سکتے ایسا کیسا، ہمیشہ سے تھا، اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ باقی رہے گا. جو فنا ہونے والا ہے وہ معبود کا مقام نہیں پا سکتا ہے. جو اپنی حفاظت نہ کر پائے وہ معبود بن سکتا ہے؟ نہیں. اور جس کی ابتدا ہو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے عدم تھا، وہ نہیں تھا اور آیا، معبود بننے کا مقام نہیں رکھتا. اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی طرح کچھ نہیں. اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک ہے وہ، ایسا ایک کہ جس کا دوسرا نہیں ہے اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. کفو اس کا نہیں ہے،
کہ جو اس کا بدل بن جائے، اس کا ایکول، اس کا ہمسر ہو، اس کا مثیل ہو، اس کا ظہیر ہو، اس جیسا ہو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کچھ نہیں، اللہ کی طرح کچھ نہیں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تم بھی سنتے دیکھتے ہو، لیکن اس کا سننا دیکھنا تمہاری طرح نہیں۔ تم قریب کا دیکھ سکتے ہو، دور کا نہیں، تم قریب کا سن سکتے ہو، دور کا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے رکاوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کچھ سن سکتا، کچھ نہیں سن سکتا، کچھ دیکھ سکتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا، نہیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ سب سے الگ ہے۔ وہ تمہاری طرح نہیں سنتا ہے، وہ تمہاری طرح نہیں دیکھتا ہے، اور اس کی ذات، اس کے افعال سب سے الگ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، معلوم ہے کہ پھر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا تصور موجودات پر مبنی ہوتا ہے۔ آدمی جب بھی امیجن کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پاس پہلے اس کے پاس سابقہ ماڈل ہوتا ہے، اس پر بیس کر کے وہ تصور کرتا ہے، امیجنیشن، کسی نہ کسی چیز کی طرح وہ اس کو ڈیولپ کر کے سوچتا ہے۔ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے تصور سے بھی وہ اعلیٰ ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس جیسا کچھ ہے ہی نہیں، اس جیسا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیس، ایسے اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا حصہ ہے، نہ اس کا کوئی حصہ ہے۔ اولاد کا کیا ہوتا ہے؟ اولاد ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے، باپ سے کچھ کم ہوا، ماں سے کچھ کم ہوا، تب جا کر اولاد پیدا ہوئی، تو ایک اعتبار سے وہ ماں باپ کا ایک ٹکڑا اور حصہ ہوتا ہے۔ اور اولاد جب ہوتی ہے تو باپ میں سے، ماں میں سے کچھ کم ہوتا ہے، تب اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ کمی ہے، کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وہ مخلوقات کو وجود دیتا ہے، وہ کریٹ کرتا ہے، تخلیق ہے، لیکن اولاد کا ہونا، اللہ سے کچھ جنم لے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ کسی کی اولاد ہونا بتاتا ہی نہیں تھا آیا، اور اس کے اولاد ہونا بتاتا ہے کہ اس میں سے کچھ کم ہوا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، نہ بیٹا ہے اللہ کو اور نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب کی بات ہے۔ ہمارے لیے اولاد نہ ہونا عیب کی بات ہو جاتی ہے کہ بھئی اولاد نہیں، آپ کو کیوں نہیں ہے اولاد؟ انسان اس کو کمی تسلیم کرتا ہے۔ انسان، اسی لیے انبیاء اللہ سے اولاد مانگتے تھے، کیونکہ ایک مطلوب چیز ہے، انسان کو چاہیے۔ کبھی کسی کو نہیں ہو پاتی اولاد تو کسی نہ کسی مرض کی وجہ سے، اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے اولاد دے نہ دے، اللہ اصل میں دیتا ہے نہیں دیتا ہے، لیکن اولاد کا ہونا اللہ کے لیے عیب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اللہ الہ واحد، تمہارا معبود اللہ ہے جو ایک معبود ہے، اور کہا سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا یہ عیب ہے، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ پھر بیوی بھی ہوگی، ایسی تو اولاد ہو نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجت نہیں رکھتا ہے نہ بیوی کی نہ اولاد کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ اللہ کی اولاد کیسی ہوگی جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ تم اپنے اوپر اللہ کو قیاس کرتے ہو کہ جیسے تمہارے اندر خواہش ہے پھر بیوی ہے اور دونوں کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں بھی ایسا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اس کی اولاد کیسے ہوگی جب اس کی بیوی نہیں؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی جبکہ اس کی بیوی نہیں؟ کوئی کہے کہ کیا وہ کسی کو اپنے اولاد نہیں بنا سکتا پیار سے، جیسے کوئی ہم بنا لیتے ہیں، کسی کا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے کوئی، یا کوئی پیار سے کسی کو کہتا ہے میرا بچہ ہے، بیٹا بول دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کسی کو بنا نہیں سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا رحمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اس سے اولاد پیدا ہو یہ بھی اس کے لیے عیب کی بات ہے، اور وہ کسی کو اولاد بنائیں یہ بھی اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ تو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ کسی کو اس نے اولاد بنایا۔ عیسائیوں میں ایک طبقہ ہے جیہوز وٹنس، وہ کہتے پیدا تو نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام لیکن اللہ نے پیار سے ان کو بیٹا بنا لیا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ان کے بھی عقیدے کی تردید ہے۔ کوئی بول سکتا تھا بھائی پیدا نہیں ہوئے لیکن بنانے میں کیا رکاوٹ ہے، کسی کو بنا لے اللہ، تمہارا کیا زبردستی نہیں بنانے دیں گے؟ قرآن میں اس کی بھی نفی ہے، اللہ نے بنایا بھی نہیں کسی کو، اور اولاد کا بنانا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ رحمان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، تو اس نے نہ کسی کو اولاد بنایا نہ اس کی اولاد پیدا ہوئی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ کو نہ مددگار کی ضرورت ہے اور نہ بیوی کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اکیلا تنہا پریشان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کا حاجت مند نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اے نبی آپ کہیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ نمبر 1 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور ایسا بھی نہیں کہ کمزوری کے سبب کوئی اس کا مددگار ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا بلکہ تم اس کی بڑائی ہی بیان کرتے رہو۔ اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا کہ اس کے بعد، اب دیکھیے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے بعد کیا ہوتا ہے، پرنس اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا جانشین بنتا ہے، اس کی بادشاہت پوری اب بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پرنس، پھر پرنس کیا ہو جاتا ہے، کنگ۔ اللہ نے فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا کہ اس کی بادشاہت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ چلو پوری بادشاہت کسی کو نہیں جائے گی بادشاہ کی موت کے بعد، لیکن دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اتنی بادشاہت اس کی، اتنی بادشاہت اس کی۔ کہا کہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے کہ تھوڑا اللہ کا ہو تھوڑا کسی اور کا ہو، پورا بھی نہیں جائے گا بیٹے کو، بیٹا ہی نہیں تو جائے گا کہاں سے، اور کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے کہ تھوڑا اللہ کا ہو تھوڑا اس کا ہو، شریک بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں جز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے پورا اللہ کا ہے لیکن چلانے میں مدد تو لگتی ہوگی نا، نہیں۔ کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کمزوری کے سبب اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو، پوری حکومت بھی کسی کو نہیں جائے گی، اولاد کی ضرورت نہیں، شریک بھی نہیں ہے کہ تھوڑا یہ چلاتا ہے تھوڑا وہ سنبھالتا ہے، اور مددگار کی بھی ضرورت نہیں کہ پورا چلاتا ہے لیکن پورا چلانے میں اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، سب نپٹتا نہیں ہے اس سے، نعوذ باللہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ایسا بھی نہیں ہے کہ کمزوری کے باعث اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تو بس اللہ کی بڑائی ہی بیان کرتا رہے،
وہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، تیرے تصور سے بھی وہ اعلیٰ ہے۔ انسان کا عیب ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کو قیاس کرتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بت بنا لی۔ دیکھیے معبود کے طور پر انسان ہمیشہ اپنے تصور نقصان دیتا ہے۔ ہم کو بتایا گیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ انسان کی تاریخ دیکھیے، اس نے ہمیشہ معبود کو اپنے تصور سے بنایا، اور اکثر انسان ہی کی صورت میں اس کو بنایا۔ کچھ چیزیں اس کی بڑھا دی، بس کچھ چیزیں اس کی بڑھا دی، لیکن ڈھانچہ انسان ہی کا بنایا، یا پھر کسی جانور کا بنایا، یا پیڑ پودوں کو بنا دیا۔ تو انسان ہمیشہ رب اور معبود کے طور پر اپنے طور پر تصور سے چیزیں بنا لیتا ہے۔ اسلام میں یہ منع ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کا تصور کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی کی طرح اللہ کو بنا دیں گے اپنے تصور میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ غیب ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، پاسٹ کی، فیوچر کی، پریزنٹ کی، ظاہر و باطن کے اعتبار سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسپیس کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، بر اور بحر میں کیا ہے جانتا ہے وہ۔ سائنسدان آج بھی ہر دن ایک نئی مخلوق سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھو سمندر میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے، ایک چیز ایسی بھی ہے، جنگل میں ایک ایسی چیز ملی۔ اب تک مخلوقات کی گنتی ختم نہیں ہو رہی ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کو ویڈیو آ جاتا ہے کہ دیکھو ایسی بھی مخلوق ہے۔ کتنی مخلوقات اس کی ہے۔ اور اب بتائیے عجیب بات یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں ان کا رزق ان کو ملتا ہے، یہ اللہ کو معلوم نہیں تب مل رہا رزق؟ یعنی کسی چیز کا وجود میں آنا اور پھر وجود کی بقا کے لیے اس کے رزق کا انتظام ہونا، یہ کتنا عجیب چیز ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے اس کو، اور اس کی ضرورت جانتا ہے۔ یہ اپنے آپ بننے والی چیز نہیں ہے، بنانے والے کی دلیل ہے کہ اس کو بنایا اور اس کا رزق بھی بنایا، ورنہ خالی اس کو وہ بن گیا اپنے آپ اور رزق ہی نہیں اس کے لیے۔ اپنے آپ بنتا تو اس کو تھوڑی نہ معلوم تھا اس کی بقا کس میں ہے۔ بنانے والے نے بنایا ہے، اس کو بنایا اور اس کے وجود کی بقا کے لیے رزق کا بھی انتظام کیا۔ تو فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے بر میں زمین پر، خشکی میں، اور بحر میں تری میں، پانیوں میں، سمندروں میں کیا ہے سب معلوم ہے اس کو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایکٹیویٹی، ایک تو جگہ کے اعتبار سے بتایا، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہو۔ آپ زمین پہ چلتے چلتے جاؤ آپ کو سمندر آئے گا، سمندر میں تیرتے تیرتے جاؤ آپ کو پھر زمین آئے گی، یا تو زمین ہے یا تو پانی ہے۔ تو زمین ہو یا پانی ہو سب اس کو معلوم ہے، کوئی جگہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی اس سے چھپی نہیں ہے۔ اور کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی اگر پیڑ سے ٹوٹ کے گرتا ہے اس کو جانتا ہے۔ یعنی ایسی چیز، جنگل میں آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں پیڑ ہوتے ہیں، پتے آتے بھی ہیں گرتے بھی ہیں، پتے کا گرنا ایک بالکل ہی غیر اہم چیز ہے کہ جو نہیں کسی اخبار میں آیا کبھی فلاں پیڑ کا پتا گرا، آیا کبھی ایسا؟ نہیں۔ کوئی آدمی بولتا ہے کسی کو، بتاتا ہے دیکھ پتا گرا، نہیں بولتا ہے۔ کیوں؟ وہ انسگنیفیکنٹ ہے، غیر اہم چیز ہے جس کو بتایا جاتا نہیں ہے، وہ تو کتنے پتے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے جو پیڑ سے ٹوٹ کے گرتا اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسی چیزیں جس پر کسی کا دھیان نہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو باقی چیزیں کیسی نہیں ہوں گی؟ ادنا کو بتایا جا رہا ہے کہ اور ساری چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ تو کوئی چیز جو ہو رہی ہو اللہ کو معلوم نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بیج جو زمین کی اندھیریوں میں پڑا ہوا ہو۔ ظلمات کہا یہاں پہ، ظلمت نہیں کہا۔ ظلمات 1 2 3 منیمم 3 کے لیے پلورل آتا عربی میں، کہ پانی میں ہو اور اس میں زمین میں ہو اور اس کے اوپر بادل بھی ہو اور اس کے اوپر پانی کی سطح بھی ہو، اتنی اندھیریوں میں ہو، پھر بھی اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہ میں زمین کے نیچے ہے، زمین کی اندھیری، سمندر کے پانی کی اندھیری، پھر رات کی اندھیری، پھر بادل اوپر چھائے ہوئے اس کی اندھیری، اور پھر بادل بارش والے، بارش کا بالکل ماحول ہے، اس کی وجہ سے اندھیری چھا جاتی ہے، دکھتا نہیں آدمی کو۔ یہ پانچوں اندھیریوں میں جو نیچے زمین کے اندر بیج پڑا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی گیلی، تر یا سوکھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ چیزیں یا تو زمین میں ہوں گی یا تو پانی میں، زمین کے نیچے ہوں گی یا تو اوپر ہوں گی، یا تو وہ کوئی عمل ہوگا یا تو چیز ہوگی، یا تو گیلی ہوگی یا تو سوکھی ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ کو صاف معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آپ دیکھیے، جن کو لوگ پوچھتے ہیں بابا کو معلوم نہیں رہتا ہے پولیس پکڑنے آنے والی ہے، اور لوگ ان کو انتریامی بنا رہے، بابا میرا کیا ہوگا، بابا سب کو بتا رہا ہے تیرا ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا، اور پیچھے باہر پولیس گاڑی لے کے کھڑی ہوئی ہے، بابا کو اٹھانا ہے ابھی آج، بابا کی شادی ہے آج، اور پولیس جیسے اس کا پروگرام ختم ہوا بابا کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ سوچیے، بابا کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرا ایسا ہونے والا ہے۔ انسان کتنا جاہل ہے، وہ ایسوں کو پوچھتا ہے جن کو اپنا مستقبل معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ان سے امید رکھتا ہے کہ وہ میرے مستقبل کو جانیں گے یا میرے مستقبل کو صحیح کریں گے۔ جو اپنے مستقبل کو صحیح نہیں کر سکتا وہ دوسرے کے کیا کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کو نہیں جانتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ علم کے 2 نقصان ہیں، اس کے 2 مسئلے، ایک نسیان اور دوسرے خطا۔ علم آدمی کے پاس ہوتا ہے، لیکن علم کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان بھولتا ہے، تو ہونے کے بعد بھی وقتی طور پر اس کو جلدی یاد نہیں آتا۔ ہاں، فون کرنا ہے تو نمبر یاد نہیں آ رہا، اس کا نام پکارنا ہے تو نام ہی یاد نہیں آ رہا ہے، پتہ بتانا ہے گاڑی والے کو تو پتہ ہی یاد نہیں آ رہا، ایریا کا نام ہی زبان پہ نہیں آ رہا۔ بعض اوقات وقتی طور پر آدمی بھول جاتا ہے، کبھی بہت لمبے زمانے تک بھول جاتا ہے۔ بھولنا علم کا عیب ہے، نقص ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم ادھورا ہوتا ہے، اس بنیاد پر لیا ہوا فیصلہ غلطی تک لے جاتا ہے۔ یہاں جانا تھا، ٹرن مارنا تھا، ادھر مار دیا ٹرن، غلطی ہو گئی۔ کبھی جانتے بوجھتے غلطی ہو جاتی، سامنے غلطی ہوتی ہے کہ آدمی بریک دبانا، ایکسیلیٹر دبا دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسٹیک، غلطی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے۔ کائنات کا نظام چلانے میں نہ اللہ کے علم میں کوئی عیب ہے نہ اللہ کے فیصلوں میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہا؟ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کی تفسیر میں لا یخطئ ربی ولا ینسا، میرا رب نہ خطا کرتا ہے، بل لا عربی زبان میں خطا کے لیے بھی آتا ہے، غلطی کرنا، مسٹیک۔ میرا رب غلطی نہیں کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں، چاہے وہ فیصلے حلال و حرام کے ہوں، حق و باطل کے ہوں جو شریعت میں دیے گئے ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یا وہ فیصلے کائنات کے نظام میں ہوں کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی موت کب ہونی ہے، کس کے حالات اچھے برے آنے ہیں، کائنات میں کب بارش آنی کب نہیں، اللہ کا کبھی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو بھولتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو نہیں جانتا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔
جو غفلت میں ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے عیوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرتا ہے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، وہ بہت دیتا ہے، سخی ہے، کریم ہے. اسی لیے پہلا تعارف جب شروع میں کرایا گیا اقرأ وربک الاکرم، یہ نہیں کہا گیا اقرأ وربک الکریم. اکرم اس میں تفضیل ہے، ہر سخی سے زیادہ سخی ہے، ہر شرف والے سے زیادہ شرف والا. اللہ کے برابر کسی اور کوئی اور کرم نہیں کر سکتا. اللہ کے برابر کوئی اور نہیں ہے جو عطا کر سکے. کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اولا تو جس کے پاس بھی جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہارے پاس اپنا کیا ہے. لیکن اگر کوئی بہت سخی بھی ہو جائے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ہمدردی کرنے والا دنیا میں اللہ کے برابر سخاوت والا وہ نہیں بن سکتا ہے، اللہ کے برابر عطا کرنے والا نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا. اسی کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچو، تاکہ تم اللہ کے نزدیک پرہیزگار حقیقی معنوں میں کہلاؤ. پرہیزگاری کی ابتدا شرک سے بچنے سے ہوتی ہے. سب سے بری چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ شرک ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، محفوظ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور زمین سے تمہارے لیے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو، تم کو معلوم ہے. بارش کوئی بابا نہیں برساتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے. زمین سے اناج کوئی اور نہیں اگاتا ہے، یہ قاعدہ اللہ نے بنایا ہے. پھل ہو، اناج ہو، ترکاریاں ہوں، اللہ اگاتا ہے. کسان تو بس بو کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن فصل اگانے والا اللہ ہے، کسان نہیں. تو وہ اللہ جس نے آسمان کو چھت بنایا کہ کبھی اوپر سے گر رہے پتھر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ایسا. سکون کے ساتھ آدمی آسمان اوپر ہے، ایک چھت کی طرح چھایا ہوا ہے، ایک نظام پختہ، بالکل اوپر چھت کی طرح ہمیشہ ستارے دکھائی دے رہے، سورج دکھائی دے رہا، چاند دکھائی دے رہا، چھت کی طرح ایک دم ہے. اور زمین بچھونے کی طرح ہے. آدمی سو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ معلوم نہیں کل کو کہاں پہنچ جاؤں گا. جیسے بچھونے میں آدمی بالکل سکون اطمینان کے ساتھ سو جاتا ہے، میں سیف ہوں. زمین میں بھی آدمی اسی طرح سے رہتا ہے کہ یہاں رہ سکتا ہے، رہائش اپنی بنا سکتا ہے، گھبراتا نہیں ہے. لیکن پھر اس آسمان سے یہ اللہ نے پانی برسایا اور زمین سے اس کے لیے پھل پیدا کیے، اس کے لیے غذا پیدا کی. سوچئے اگر الٹا اللہ کر دیتا تو انسان کیا کرتا ہے کہ زمین سے پانی نکلتا اور آسمان میں پھل لگتے، جاؤ لے کر آؤ. یہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ آسمان میں بادل اتنے اونچے ہیں، وہاں سے پانی برستا ہے قطرہ قطرہ، ایسے کہ جو انسان کے لیے مضر نہیں ہے. قطرہ قطرہ کیوں برستا ہے؟ اور پھر وہ قطرے زمین میں جاتے ہیں اور جذب ہو جاتے ہیں اور اس سے اناج اگتا ہے. وہ پانی نہ ہو تو اناج ضائع ہو جائے گا. کھیتی کو پانی نہ ملے تو سوچئے برباد ہو جائے گی. اور پھر زمین سے، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ پھل پیدا کرتا ہے، ترکاریاں بناتا ہے، اناج اگاتا ہے. وہ انسان سے قریب ہے. زمین اور آسمان کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ انسان کی غذا پیدا کرتا ہے. ایسا عظیم آسمان، ایسی وسیع زمین، ان دونوں کو کام میں لگا کر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کھانا دیتا ہے. اتنی قدرت والا اللہ، یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے.
اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے شریک مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو اللہ کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو جو نہیں کر سکتے یہ جو اللہ کر رہا ہے وہ معبود نہیں بن سکتے. اللہ کے برابر دوسروں کو مت بناؤ. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اللہ کے بارے میں جاننے کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور آپ دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے جا کے پڑھتے آپ الرحمن الرحیم. ہم کو اللہ نے یہ سکھایا ہے. بدقسمتی یہ کہ ہم لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں، خود ڈرتے نہیں بچوں کو ڈراتے ہیں. ایسا کرے گا نا اللہ جہنم میں ڈالے گا. جبکہ بچوں کے لیے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں گناہ کا قلم ہی رکا ہوا ہے. رفع القلم عن ثلاث، اس میں کون ہے؟ عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. ان کو تو ہم ڈراتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانے گا نا جہنم میں جائے گا. جبکہ تیرے لیے ہے اللہ کی بات نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا. تو چاہتا ہے تیری بات وہ مانے، نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو اپنے رب کی مان رہا ہے؟ کتنی مانتا ہے زندگی میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ عذاب دیتا ہے لیکن اللہ اصلاً رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بنیادی اللہ تعالیٰ کا جو غلبے والا ہے وہ رحمت ہے اور اللہ غضب والا بھی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، کوئی گناہ ہی نہ کرے تو اللہ کیوں سزا دے؟ لیکن اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے تب جب کوئی گناہ کرتا ہے. یوں ہی اللہ کسی کو عذاب دے گا؟ یوں ہی نہیں دیتا. اللہ بڑا رحیم ہے. اسی لیے اس نے بندوں کو ساری نعمتیں عطا کی، بندوں کے لیے نبیوں کو بھیجا، بندوں کے لیے کتابیں نازل کی، بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، بندوں کی نیکیوں پر ایک نیکی کا 10 گنا کیا، لیکن گناہ کا 10 گنا نہیں کیا، گناہ کا ایک ہی لکھنے کے لیے کہا. سارے گناہ کر کے آخری وقت میں بھی اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور پھر بھی نہیں کیا تب بھی اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کبھی کر دیتا ہے. 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. زانیہ کتے کو پانی پلا دے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایسا اللہ ہے. تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، وہ بڑا رحیم ہے. اسی لیے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. الرحمن ساری مخلوق پر رحم کرنے والا. اگر وہ رحم نہیں کرتا تو کسی کو ایک گلاس پانی نہیں ملتا. مومن کافر سبھی اس کی رحمت کی وجہ سے دنیا میں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن وہ رحیم ہے، وہ اپنے ایمان والے بندوں پر خصوصی رحمت کرتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر رحیم ہے. اسی لیے دنیا میں تو اس کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی. وہاں کفار و مشرکین اللہ سے دعائی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان والوں کے لیے اس کی رحمت خصوصی ہے کیونکہ ایمان والے ہیں. فرق تو ہونا چاہیے. سارے بندوں کے لیے رحمت ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے، لیکن ایمان والوں کے لیے آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جی ہے. تو اللہ ان کے ساتھ کیسا خصوصی معاملہ نہیں کرے گا، ضرور کرے گا. اسی لیے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے استفادہ نہ کرتی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت، ایک گناہ گار، ایک کافر بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. وہ اللہ کا انکار کر کے بھی کھاتا پیتا رہتا ہے،
یہ اللہ کی رحمت سے، ورنہ اللہ چاہتا تو فوراً پکڑ لیتا اس کو۔ ایک کافر کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے، کیوں؟ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ کو کسی کا خوف نہیں، اللہ کو نتائج کا اندیشہ نہیں کہ برا ہو جائے گا کچھ تو بھی، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ پھر کیوں اللہ ڈھیل دیتا ہے، کیوں اللہ موقع دیتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے ہے، اس کی حکمت ہے کہ بعض اوقات وہ گناہ گاروں کو بھی موقع دیتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے۔ اگر وہ رحم نہیں کرتا تو ظالم کو فوراً سزا مل جاتی۔ تو یہ اللہ ہے جو جس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ساری چیزوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار، اس لیے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، اس لیے بابا کے پاس جائیں گے، بابا کو بولیں گے تو بابا سفارش کر کے اللہ سے کام کروائیں گے۔ یہ جہل ہے اور یہ شرک ہے، جبکہ قرآن، اور یہ قرآن کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا، پھر آدمی کسی اور کو پکارے، یا غوث المدد کہے یا علی مشکل کشا آدمی کہے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگے تو اللہ سے مانگو۔ یہ جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ایسا نہیں کہا صبح پکارو، دوپہر میں پکارو، شام کو پکارو، کسی وقت کی قید نہیں رکھی، پکارو جب جی میں آئے پکارو، چاہے امیر ہو غریب ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے نیک ہو گناہ گار ہو، اگر اللہ کو پکارے توبہ کے طور پر، اللہ کو پکارے اللہ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہوئے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ سنتا ہے۔ بلکہ اللہ ایسا رحیم ہے اور ایسا عدل و انصاف والا ہے کہ اگر ایک کافر بھی مظلوم ہو اور اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے، مظلوم کی پکار سے بچو۔ کسی پر ظلم مت کرو کہ پھر وہ پکارے اللہ کو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی ڈرایا جا رہا مسلمان کو، مسلمان بھی کافر پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اتقوا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، مظلوم کی بددعا سے بچو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ایسا اللہ ہے کہ کافر بھی مظلوم ہو تو اللہ اس کی پکار بھی سنتا ہے۔ ایسا ہمارا رب ہے، وہ مسلمان کی نہیں سنے گا؟ مسلمان وہ کفر میں پڑا ہوا ہے، وہ بددعا، ہاں وہ اللہ کو پکارا ہے مظلوم، اللہ اس کو سنتا ہے، مسلمان کو نہیں سنے گا۔ لیکن جہالت کو کیا کریں، نہیں اللہ نہیں سنتا ڈائریکٹ، اس لیے بابا کے تھرو جانا پڑتا ہے، اور آدمی اس طرح سے شرک کے دروازے کھول لیتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ شیطان ہے ہی ایسا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ شیطان کرتا ہی ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو ایسے پیڑ کے قریب لے گیا جس سے وہ جنت سے نکلنے والے تھے، اور بتایا کہ ہمیشہ یہاں رہنے کا پیڑ ہے، شجرۃ الخلد۔ وہ کرتا ایسا ہے کہ جو چیز نقصان والی ہوتی ہے اس کو فائدہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، ہمارا رب ایسا ہے،
وہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے. جو اس نے وعدہ بندوں کے ساتھ کیا وہ پورا کر کے رہے گا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وعدہ اور وعید میں ایک خاص فرق ہے. اللہ جو وعدہ کرے انعام کا، اللہ کبھی اس سے مکرتا نہیں ہے کہ وعدہ کر دیا تم کو یہ دوں گا اور قیامت کے دن نہ دے. لیکن اللہ نے اگر وعید سنائی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ وعید سنانے کے بعد بھی معاف کر دے. ضروری نہیں کہ عذاب دے. اللہ کے وعدوں میں کوئی وعدہ اللہ کا وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے. البتہ اگر اللہ ڈرائے شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، چوری کرے گا تو یہ سزا ملے گی، تو اللہ دے گا ہی سزا، ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دے. تو وعید میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، وعدے میں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے بول دیا کہ دوں گا لیکن قیامت کے دن نہ دے. نہیں، لیکن سزا دوں گا اور ہو سکتا ہے سزا نہ دے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وعید سنا کر بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں جاننے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اور جس کو حاجت ہے وہ معبود ہونے کا مقام نہیں رکھتا ہے. حاجت مند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. اتنا موٹا قاعدہ ہے کہ اگر یاد رکھ لے آدمی تو ہمیشہ شرک سے بچے گا. جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پوجنے والے عیسائی، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم یہ کھانا کھاتے تھے. محتاجی اس بات کی علامت ہے کہ معبود بننے لائق نہیں ہے. معبود صرف وہی بن سکتا ہے جس کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. یہ تو بس اللہ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، تعریف کا مستحق ہے. سب کے سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ایسے رب کو ہم مانتے ہیں، ایسے اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ اللہ کو ہمارے ایمان اور ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض غیر مسلم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کو کیوں چاہیے ہماری عبادت؟ اللہ کو ضرورت ہے کہ ہماری عبادت کی. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو ہمارے اندر کھوکھلاپن پیدا ہوگا، سکون نہیں ملے گا ہم کو، اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی. اسی لیے جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے، جب بہت ٹینشن آتا ان کو اور سائیکولوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے، کیا بولتا ہو؟ میڈیٹیشن کرو. وہ ایک قسم کی ان کو عبادت سکھاتا ہے. آنکھ بند کرو، ایسا بیٹھو، ہاں پالتی مار کے بیٹھو، اور ایسا ایسا بیٹھ کے آنکھ بند کر کے سکون سے سوچو. تو انسان محتاج ہے اس چیز کا، لیکن اس سے ملتا نہیں کچھ بھی، اس سے واقعی نہیں ہوتا. بلینک اس میں سوچنے میں کچھ نہیں ہوتا. زندگی کے مسائل اس کے اطراف ہاں چل رہے ہیں، اور وہ آدمی ان کے بیچ میں بیٹھ کے میڈیٹیشن کر سکتا ہے؟ انسان جب واقعی سوچتا ہے میرا ایک مالک ہے اور میں سو بھی جاؤں تو وہ ہمیشہ جاگتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اور وہ میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ میری مدد کرے گا. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، دکھائی دے رہا ہے سب رستے بند ہو گئے، وہ رستہ بنا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے. اس طرح سے جب آدمی کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اللہ کی بڑائی کرتا ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے کہ میرے اوپر کوئی طاقت ہے، میرے اوپر کوئی بڑا ہے. تب جا کے انسان کو سکون کی نیند آتی. خالی ہوا میں تکنے سے نہیں، سمندر کے کنارے بیٹھنے سے نہیں، پیڑ کے نیچے سائے میں بیٹھنے سے نہیں، وہ راحت ہے، سکون نہیں ہے.
اندر کا سکون نہیں ہے، وہ فزیکل ریسٹ ہے. وہ پھر واپس سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. جیسے جاگنے کے بعد ہوتے ہیں ویسے انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آدمی ایسا کرتا ہے، لیکن پھر سے واپس پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر کوئی کفر کرے، نہیں مانتا اللہ کو، کفر کرتا ہے، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے عالمین سے غنی ہے. اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مانو اللہ کو تو اللہ کا بھلا ہوگا، نعوذ باللہ. اللہ کو تمہاری ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری نماز کا فائدہ تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم بھلائی کرو تو بھلائی تمہارے اپنی ذات کے لیے ہے. تمہاری نیکیوں کا، عبادات کا فائدہ تم کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اور اگر تم برائی کرو تو برائی کا نقصان اسی پر ہے جو برائی کرتا ہے، وبال اسی پر آئے گا. تو اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیشہ سے انسانیت کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے معبودوں کے سامنے کچھ نہ کچھ چڑھاوے کے طور پر رکھتے ہیں. اور غلاموں کا بھی حال یہ رہا کہ غلام محنت کر کے لا کے اپنے مالک کو دیتا ہے. اللہ ایسا مالک نہیں ہے کہ اس کو اپنے غلاموں کی کمائی کی ضرورت ہو، یا اس کو چڑھاؤں کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اے نبی آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز، محافظ، مددگار، ولی بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اس اللہ کو چھوڑ کر جو کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. جو کیا کرتا ہے، کھلاتا ہے، ساری مخلوق کو ان کا رزق دیتا ہے، اور کھلایا نہیں جاتا کہ کوئی اس کو کھلانے والا ہو، لا کے اس کو کچھ دیتا ہو کہ وہ کھائے اور زندہ رہے. نعوذ باللہ. ہمارے رب کی حیات کسی چیز پر مبنی نہیں ہے کہ وہ اپنی حیات کی بقا کے لیے کسی اور کا محتاج ہو. وہ القیوم ہے، وہ القیوم ہے. وعنت الوجوہ للحی القیوم. یا اسی طرح سے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اس کی حیات کا معاملہ کیسا ہے، القیوم. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قائم بنفسہ قائم علی غیرہ. وہ اپنی ذات میں قائم ہے، اس کو کسی اور، کوئی اور قائم رکھے ہوئے نہیں ہے، کوئی اور اس کو تھامے ہوئے نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں. اس کے تھامے رکھنے کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی جگہ پر قائم ہیں، ورنہ سب معاملہ بکھر جاتا ہے. ساری مخلوقات کے معاملات کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے. وہ سوتا نہیں ہے، نہ اونگتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے اس پر نہ اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند. نیند سے پہلے کیا آتی ہے، اونگ. نیند عموماً اختیار کے ساتھ ہوتی ہے، چلو بھائی سونے کا ٹائم ہوگا سو جاؤ، روزانہ لوگ سو جاتے ہیں. لیکن بیان میں بیٹھا ہے جمعہ کے خطبے میں اور اونگ آ رہی ہے، اس کو اختیاری نہیں ہوتی ہو. لیکن اونگ اور نیند غفلت اور مغلوبیت کی علامت ہے. اللہ نہ غافل ہوتا ہے نہ مغلوب. اسی لیے لا تأخذہ، اس پر غالب نہیں آتی ہے نہ اونگ اور نہ نیند. اگر سو جائے سارا نظام چلانے والا، سارا نظام، آپ بتائیے کلاس ٹیچر ہی سو گیا تو کیا ہوتا، پوری کلاس کیسا ادھم مچاتی ہے، سرکشی کرتی ہے.
اللہ رب العالمین نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، اس کے لیے یہ کمزوریاں نہیں۔ انسان کے لیے نیند ضروری ہے، اگر نہیں سوئے گا تو پاگل ہو جائے گا یا بیمار پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ حدیث میں صحابی سے کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر روزانہ رات کو سو گے، روزانہ روزہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ لہجمت عینک ونفحت نفسک، آنکھیں اندر چلی جائیں گی، گڑے پڑ جائیں گے اور جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ نیند ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے لیے نیند عیب ہے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ وہ کمزوری ہے۔ انسان کا جسم واپس سے ریفریش ہوتا ہے، وہ کمزوری کے بعد واپس فریش ہوتا ہے۔ اللہ کو کمزوری نہیں تو فریش ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور وہ فریش ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، سارا نظام چلا رہا ہے لیکن وہ تھکتا نہیں۔ اور نیند اللہ کے لیے عیب ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ سوتا نہیں ہے اور اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ سوئے، اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ سوئے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا ہے، سونا اونگنا غفلت ہے، اللہ کسی بھی اعتبار سے غافل نہیں ہوتا۔ دنیا میں بعض اوقات انسان ظلم و ستم دیکھتا ہے قوموں کے یا افراد کے، اور اس کے دل میں ایسا ہوتا اللہ کو نہیں معلوم کہ سب کچھ کیسا ہونے دے رہا، بلکہ بعض اوقات لوگ الحاد کی طرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں جو ڈیبیٹ ہوا تھا، بولنے والے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کی ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ اللہ ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ تو وہ اسی لیے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ لازمی طور پر بنیادی کوئی ایک یہ ایسی بات نہیں کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین دنیا میں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے دنیا میں انسان کو عمل کی آزادی دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو اختیار دیا ہے چننے کا، وہ چاہے تو سیدھا راستہ چنے یا گمراہی کا راستہ چنے، عدل و انصاف کا راستہ چنے یا ظلم کا راستہ چنے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے چننے کا اور اس کے نفاذ کا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سرکشی آتی ہے آزادی کی وجہ سے۔ آزادی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ اپنی آزادی کو صحیح استعمال کریں گے، کچھ غلط، اور یہاں فساد ہوگا۔ اس لیے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اہل زمین میں تو ایسوں کو بساتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو زمین میں فساد پیدا ہوگا، عقیدے کا، منہج کا، صحیح راستے کے چننے کے اعتبار سے، سوچ کا، فکری الحاد، سارا فساد آئے گا۔ اور اس فساد کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ صحیح جائیں گے، کچھ لوگ غلط۔ جب صحیح لوگ غلط کو بولیں گے مت کرو ایسا، وہ غلط لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ انسان اپنے خلاف تنقید اور اپنی تردید کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور وہ صحیح اصلاح کرنے والے ہی کا دشمن بنتا ہے۔ نبیوں کی تاریخ بتا رہی ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائیں گے، وہ نصیحت کرنے والوں کے دشمن بلکہ ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، یا پھر آپسی خواہشات کی بنیاد پر اپنی مادی چاہت کی وجہ سے وہ دوسروں کا مال اور ان کے جان کو نقصان پہنچائیں گے، غصب کریں گے اور عزت دری کریں گے لوگوں کی، فساد آئے گا، خون بہائیں گے۔ یہ آزادی ہے، اللہ نے آزادی انسان کو دی ہے، لیکن یہ آزادی دائمی نہیں ہے، یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے، یہ خاص مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ آج میں دیکھتا وہ ملک میں ظلم ہو رہا، وہاں ظلم ہو رہا، یہاں ایسا ہو رہا، مسلمانوں کا کیا ہو رہا، مسلمان رہ کے بھی اپنے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس بھرم میں مت رہنا،
اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے غافل ہیں. اس دھوکے میں مت رہنا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے تو بس ان کو مہلت دی ہے ایک ایسے دن کے آنے تک جس کے آتے ہی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ایک دن آنے والا ہے جس میں انسان کی آزادی ختم ہوگی اور انسان کے اعمال کا انجام سامنے آئے گا. اس دن جب آدمی دیکھے گا کہ میں نے جو کیا اس کا انجام کتنا برا ہے اور میری ساری طاقت ختم، سارا اختیار ختم. ظالم جس دن کمزور بن جائے گا اور مظلوم طاقت پائے گا، اس دن سارا والامر یومئذ للہ، فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا. پھر جس کو چاہے جنت دے گا، جس کو چاہے جہنم، اور کوئی بھاگ نہیں پائے گا. وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو کے فنا ہو جاتا، مجھے اس انجام کو بھگتنا نہیں پڑتا، میرے اعمال کے کانسیکوینسز مجھے دیکھنے کی نوبت نہ آتی. وہاں افسوس کرے گا آدمی. ایسا دن آنے والا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے ان کو مہلت دی ہے ایک ایسے دن کے آنے تک جس کے آتے ہی نگاہیں خوف اور گھبراہٹ کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس دن ظالم برے حال میں ہوں گے. آج مظلوم برے حال میں ہے، لیکن جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی مظلومیت کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مظلومیت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر بنے گا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. قیامت کے دن اللہ اس کی مدد کرے گا. اور جو یہاں اس نے کھویا ہے، جو یہاں اس نے بھوگتا ہے، جو یہاں اس نے برداشت کیا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کو ایسا دے گا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ تمنا کریں گے کہ کاش اس سے زیادہ ہم کو تکلیف ہوتی، جب دیکھیں گے کہ صبر کا بدلہ کتنا بڑا ہے. یہاں کی تکلیف چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ختم ہونے والی ہے، وہاں کی تکلیف ختم نہیں ہوگی. لیکن یہاں اگر آدمی تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو نہ کھوئے، اللہ کی شکایت نہ کرے، اللہ سے جڑا رہے، تو ایسا انسان آخرت میں اللہ کے انعام کا حقدار بنے گا. دیکھیے انعام محض مصیبت پر نہیں آتا، احتساب پر ملتا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. خالی مصیبت آئی اور اللہ تعالیٰ جنت دے گا، ایسا نہیں ہے. اس مصیبت میں آپ ریاکٹ کیا کرتے ہیں، آپ کے ریاکشن سے آپ کو ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. فمن رضی فلہ رضا ومن سخط فلہ سخط. تو مصیبت کے آنے کے بعد جو اللہ سے راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو محض مصیبت سے نہیں ملتا ہے. مصیبت میں انسان کرتا کیا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. تو مصیبتوں میں چاہے وہ بیماری کی مصیبت ہو یا وہ فائنینشیل پرابلمس ہوں، چاہے پولیٹیکل میٹرز ہوں یا فیملی ایشوز ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو، آدمی کو اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیا فائدہ نماز پڑھ کے، کیا فائدہ تلاوت کر کے، کیا فائدہ ذکر کر کے، مصیبت اللہ ہٹاتا نہیں. اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے مخلوق کی شکایت کی جا سکتی ہے، اللہ کی شکایت نہیں، اللہ کی مخلوق سے شکایت نہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور اپنے غم کو، اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں. تو آدمی اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنے حالات بیان کرے، لیکن اللہ سے کبھی ناراض نہ ہو. تو ہمارا رب دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اور جو بھی مظلومیت ہے، آج جو بھی حالات دنیا میں چل رہے ہیں، آج مسلمان پریشان اور بعض اوقات اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. کیوں کر رہا اللہ ایسا، کیوں ہونے دے رہا اللہ ایسا؟ وہ نہیں جانتا. مومن کو چاہیے، اللہ سب جانتا ہے، تو اس سے زیادہ اس کو معلوم ہے، اور تو اس سے زیادہ وہ رحیم ہے، تو اس سے زیادہ وہ عدل و انصاف والا ہے، تو اس سے زیادہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، تو
تو اس کو ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، تو یہ رضا، یہ صبر سے بھی اونچا مقام ہے۔ رضا کا مقام صبر سے اونچا ہے۔ صبر ہے، لیکن صبر سے بھی اوپر ایک مرتبہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو۔ اسی لیے دعاؤں میں سکھا گیا ہے کہ عدل فی قضاؤک، ہے نا، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ میری زندگی میں بس تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ تو کرتا ہے وہ کبھی ظلم والا نہیں ہوتا ہے، اس میں عدل ہوتا ہے۔ یہ اعتماد اگر دل میں بندے کے ہو تو یہ بندہ کامیاب ہے، لیکن اللہ سے بدگمان ہو جائے تو ایسا انسان ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے والا بنائیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرنے والا بنائیں، قرآن کریم کا مطالعہ، سنت کا مطالعہ کرنے والا بنائیں، تاکہ ہم اللہ کو جانیں۔ انسان سب جانے اور رب کو نہ جانے، یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے آنے سے پہلے قبر کے اندر سب سے پہلا سوال سب کے بارے میں نہیں ہوگا، رب کے بارے میں ہوگا۔ مر ربک، تیرا رب کون؟ لہٰذا اس کی تیاری اگر آدمی نے نہیں کی ہے اور دنیا بھر کی ڈگریاں اس نے لی ہیں، کچھ فائدے کا نہیں، فضول ہے وہ۔ لیکن آدمی کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، اس کے پاس رب کا علم ہے، یہ کامیاب ہے، اس کو یاد رکھیے۔ بعض لوگوں کو برا لگتا ہے سب، تو آپ تو ایجوکیشن میں پیچھے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پیچھے نہیں کر رہے ہیں، آپ خوب آگے پڑھیے، اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، لیکن آپ اللہ کا تعارف ان کو نہیں ہے، دین ان کو معلوم نہیں ہے، کیا فائدہ؟ قبر میں سب سے پہلے انٹرویو میں کیا، یہاں کے انٹرویو کے لیے آپ بنا رہے اس کو، وہاں کا انٹرویو فرشتہ لینے والا ہے، پہلا انٹرویو، اور اس پر آگے کا پورا کریئر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا، آخرت کا۔ اس لیے حضرت عثمان کہتے تھے کہ اس میں جو نجات پایا آگے کی منزلیں آسان ہیں، اس میں فیل ہو گیا آگے فیل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس انٹرویو کی بھی تو تیاری کرائیں، دنیا کے انٹرویو کی کرا رہے ہیں، دنیا کے کریئر کی کرا رہے ہیں، آخرت کے سفر کی تیاری کون کرائے گا بتائیے؟ دین کا علم اگر نہیں ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ بتوں کو پوجنے لگ جائیں گے، کریئر کو پوجیں گے، گاڑیوں کو مالا ڈالیں گے۔ انسان اللہ کو جاننے والا بنے، اور قرآن و سنت کے علم کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں اللہ کو جاننے کا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبوی علم، وحی والے علم کی قدر کرنے والا بنائیں، اور اس علم کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند بنائیں۔ مکتب اور جو بھی مدارس ہمارے چلتے ہیں، اپنے بچوں کو اس میں بھیجیں۔ ہوم ورک کر رہا، ایکسٹرا کلاس میں جا رہا، 10ویں کے امتحان ہے، ٹھیک ہے، کچھ خاص سالوں میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن پہلی سے لے کے 15ویں تک پڑھ رہا ہو، کچھ بھی معلوم نہیں اس کو دین، اور ہم اس کو پڑھ رہا، ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم بہت تھک کے آتا اسکول سے کر رہے ہیں، اور بعد میں وہ فرعون جب بنتا ہے تب مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، بنی اسرائیل بن کے، ہاں، پھر تب آتے ہیں مولوی صاحب بہت ظلم کر رہا ہے، ایک بات نہیں مانتا ہے، کچھ ڈانٹو تو ہاتھ اٹھاتا ہے، جم بھی جا رہا ہے آج کل، اور پھر دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، پھر جا کے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کچھ دعا ہے کہ بتاؤ؟ ہے دعا، کیا دعا ہے؟ استغفار۔ اب توبہ کرو اللہ سے، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا تم کو مل رہی ہے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائے۔ یہ بگڑا ہوا دور ہے، اس میں اللہ سے بندوں کو نہیں جوڑیں گے، اولاد کو نہیں جوڑیں گے، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اولاد آپ کی نہیں بنے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اللہ والا بنائیں، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا بنائے گا۔ اگر آپ نے اولاد کو اللہ کا نہیں بنایا، اس کی سزا دنیا میں ملے گی کہ اولاد آپ کی نہیں بنے گی۔ صرف دین ہے جو آپ کی اولاد کو آپ کا بناتا بڑھاپے میں، ورنہ کوئی اور داعیہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ بوجھ ہے دھرتی پہ، سر درد ہے ہمارے لیے، میڈیکل خرچے اور ایک مصیبت۔ کیوں کرتا ہو؟ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ اگر یہ نہیں ہو کیوں کرے گا؟ گلا گھونٹ کے مار دے گا آپ کو، کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا تکیے کے نیچے کیسا مرا ہے۔ اور ہو رہا ہے ایسا جاپان میں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز داعیہ نہیں ہے، ماں باپ کو سنبھالنے کا کریئر اصل ہے ان کے پاس۔ لہٰذا آج آپ یہ کریں کہ اپنی اولاد کو جہاں دنیاوی تعلیم آپ دے رہے ہیں، من باب اولا آپ دین کی تعلیم کو دیں، اور تاخیر نہ کریں، آج نہیں کل فارغ ہوں دو کرتے نہیں آتا وقت۔ جو کل پر ٹالتا ہے وہ محروم رہتا ہے،
جو کل پر ٹالتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ آج سے شروع کیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی، 10 منٹ میں نے زیادہ لے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم کو اپنی اولاد کی بلکہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔